نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں فتح مبین کے بعد مدینے میں کیا حالات ہیں، مسلمان جب آتے ہیں تو ان کا کیسے استقبال ہوتا ہے، اور پھر کون کون سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، یہ آپ سن چکے۔ لیکن اب فتح مبین کے بعد مکہ میں کفار اور مشرکین کا کیا حال ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جہاں کے 70 لوگ جو ہیں وہ میدان جنگ میں قتل ہوئے اور 70 کے قریبی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ کیا حالات چل رہے ہیں، آج ان کا تذکرہ ہوگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ میدان بدر میں شکست کے بعد کفار کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، اور ایک ایک کر کے یا چند ٹکڑیوں کی شکل میں وہ واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے کوئی ایک کافر جو ہے وہ مکہ میں پہنچا، اور جب اس سے احوال پوچھا گیا کہ کیا بنا، تو اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں جو ہے وہ قتل ہو گیا اور ہم جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ تو وہاں پر امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بیٹھا ہوا تھا، صفوان امیہ بن خلف کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، اور وہ میدان بدر میں قتل ہو چکا تھا۔ تو صفوان نے یہ سمجھا کہ یہ جو آدمی آیا ہے میدان بدر سے مکہ میں، غالباً یہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے چند لوگوں کو کہا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے یہ بھی پوچھو، میرے متعلق پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا بنا۔ تو جب اس سے یہ پوچھا گیا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا، اس نے کہا صفوان بن امیہ کو تو میں نے وہاں پہ نہیں دیکھا، تاہم امیہ بن خلف جو ہے وہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، عتبہ قتل ہوا، عتبہ کا بیٹا ولید قتل ہوا، اس طرح ہمارے بہت بڑے بڑے رؤسا اور بہت بڑے بڑے سردار جو ہے انہوں نے جس طرح چاہا ان کو قتل کیا۔ تو اسی طرح حضرت عباس کے غلام ہیں ابو رافع، جو کہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن مکہ میں ہی تھے، تو وہ تیر بنایا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ اب تیر بنائیں۔ تو وہ زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے تیر چھیل رہے تھے، اور قریب ہی ان کی مالکن ام الفضل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہیں، وہ بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ تو چرچا ہوا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ جو ہے نا یہ مکہ میں پہنچے ہیں جنگ کے بعد۔ تو ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ دشمنان اسلام میں ان کا سر فہرست نام آتا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا۔ یہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، یعنی بالکل ساتھ الگ گھر اس کا تھا، آپ کے چچا کا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور آپ نے اس کا اعلان عام کیا، تو سب سے بڑا دشمن یہ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا، ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، بتوں کو تم برا کہہ رہے ہو۔ اس نے سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، اپنے بیٹوں کو کہہ کر دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ سب سے پہلا ظلم اس نے یہ کیا۔ اور پھر گزشتہ نشستوں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اور پھر چونکہ دیوار ایک ہی تھی، بالکل پڑوس میں تھے،
اور اس وقت رواج ہوتا تھا کہ جو کچن ہوتا تھا جہاں پر جو ہے وہ کھانا وغیرہ تیار ہوتا تھا وہ باہر سین میں ہوتا تھا، تو ہنڈیا پکڑی ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر سے گند جو ہے وہ پھینکتے تھے سیرا ہنڈیا میں، یعنی اس طرح کے ظلم و ستم انہوں نے رواں رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ ابو لہب بھی جو ہے یہ دشمن اسلام یہ وہاں پر موجود تھا، تو اس نے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو وہاں پر ٹھہرایا اور کہا کہ مجھے جنگ کے احوال بیان کرو، کیا ہوا۔ اب نقشہ اس طرح کا ہے کہ یہ بات سن رہا ہے، اور قریب ہی جو ہے وہ حضرت عباس کا غلام ابو رافع جو کہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے، اور قریب ہی حضرت عباس کی بیوی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے ام الفضل، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا لیکن خفیہ رکھا ہوا تھا، تو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ احوال بیان کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جس طرح چاہا ہمیں قتل کیا، جس طرح چاہا ہمیں پچھاڑا، اور جس طرح چاہا ہمیں گرفتار کیا، اور گلا یہ نہیں کہ یہ مسلمان کر رہے تھے، دراصل وہاں پر جو ہے وہ سفید چہروں والے سفید کپڑوں میں ملبوس جو ہیں وہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے یہ سارا کام کر رہے تھے۔ یعنی وہ ذکر کن کا کر رہا تھا؟ فرشتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے بھی دکھائے تھے اپنے اذن کے تحت۔ فرشتے تو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے دائیں کندھے کی طرف اور بائیں کندھے کی طرف 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہر فرد کے دائیں والا جو ہے وہ جتنی آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ لکھتا ہے، بائیں والا جو ہے جتنی آپ بدیاں کرتے ہیں، جتنے غلط کام کرتے ہیں وہ نوٹ کرتا ہے، اور یہ والا سارا اعمال نامہ قیامت والے دن حشر والے دن کھول دیا جائے گا۔ تو فرشتے تو موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یہ مخلوق جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس دن جنگ بدر میں اللہ کے اذن سے ہی فرشتے آئے، اور اللہ کے اذن سے ہی یہ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھے وہاں پر کہ اس طرح کا معاملہ۔ تو جب اس نے یہ بیان کیا تو ابو رافع چونکہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا، تو اس نے یہ سنا نا، تو اس نے فوراً جو ہے نا خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا یہ فرشتوں کی بات کر رہے ہو تم، یہ فرشتوں کی بات کر رہے ہو۔ ابو لہب کو انتہائی غصہ آیا، ایک تو جنگ کے احوال سن کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، اور اوپر سے ان کا ایک غلام جو ہے اور جو ان کے بھائی کا غلام ہے وہ جو ہے وہ درمیان میں بول رہا ہے جی یہ فرشتے تھے یہ والے۔ تو ابو لہب کو بہت غصہ چڑھا، وہ اٹھا اور ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا ابو رافع کو کہ وہ زمین پہ گر پڑا، لیکن ابو رافع بھی جو ہے وہ غصے میں اٹھا گتھم گتھا ہو گئے، لیکن جو ہے کہ ابو لہب اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس کو مارتے جا رہے تھے۔ تو قریب ہی جو ہے ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اس مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار جو ہے وہ اوپن نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابو لہب اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا، تو قریب ایک لکڑ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کر ابو لہب کے سر پر ماری اور کہا کہ اے غافل انسان، کیا تم اس کو مار ہی دے گا؟ حضرت عباس یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس نے اس کو بے یار و مددگار سمجھ لیا، تو ایسے زور سے لکڑ ماری کہ ابو لہب جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ابو لہب اس واقعے سے تقریباً 7 دن اور زندہ رہا۔ اس کو کوئی ایسی بیماری آ گئی جیسے کوئی طاعون کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگ پڑی، اور وہ بڑی خطرناک بیماری تھی۔ جب 7ویں دن وہ مرا تو اس کے جو بیٹے تھے وہ اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے قریب ہی کوئی نہیں آتا تھا۔ تو 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی۔ پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اہل مکہ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے بڑے بڑے لکڑیوں کے ساتھ جو ہے بانسوں کے ساتھ اس کو دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ دیکھیں دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اللہ نے کیا کیا، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سورہ لہب میں بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کیا کرتا تھا، تو یہ جو سورہ لہب اتری ہوئی ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔
اسی کا تذکرہ ہے، اس کے ظلم کا تذکرہ ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب تو اس کی موت جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے۔ اب جب یہ خبریں پہنچ گئی، یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ کفار میدان بدر کے بعد مکے میں پہنچ رہے ہیں اور خبریں عام ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی ہزیمت جو ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے یہ قانون بنا دیا کہ مکہ میں کوئی بھی ماتم نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی گھر کا فرد جو ہے، تقریباً ہر گھر کا ہی کوئی فرد جو ہے وہاں پہ قتل ہوا تھا یا گرفتار ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ماتم نہیں کرے گا، یعنی یہ قانون بنا دیا وہاں پر۔ اور صفوان بن امیہ بن خلف جو کہ میدان بدر میں قتل ہوا، تو صفوان بن امیہ جو ہے وہ اب اپنے قبیلے کا سردار بنا اپنے باپ کے بعد۔ تو حتیم میں وہ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور اس کا ایک دوست عمیر بن وہب جس کا بیٹا گرفتار تھا ادھر مکہ میں، اور اس کے پاس فدیہ نہیں تھا کہ وہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا سکے۔ تو یہ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو میں کیا ہے کہ اب تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا، اب وہ باغ و بہار بھی نہیں رہی، ہمارے بڑے جو ہیں وہ روسا جو ہیں، بڑے بڑے سردار جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سارے کے سارے میدان بدر میں مارے گئے، اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا، اور دل میں دشمنی جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ امڈ کے باہر آ رہی ہے۔ تو عمیر بن وہب جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا وہاں پر گرفتار ہے، یقین کرو میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کیونکہ میرا خاندان بھی ہے پیچھے، اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں اپنا بیٹا بھی وہاں سے چھڑوا لیتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا۔ تو صفوان بن امیہ جو کہ اس کا دوست تھا وہ بہت امیر تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ والی بات ہے تو تمہارا تاوان بھی میں ادا کروں گا، فدیہ جو ہے، تمہارے گھر والوں کا خیال بھی میں کروں گا، اور اگر تم مارے گے تو جب تک میں زندہ ہوں جس طرح میرے گھر والے زندگی بسر کریں گے تیرے گھر والے بھی خوش و خرم زندگی بسر کریں گے، ان کے ساتھ میں مالی تعاون کروں گا۔ لہذا عمیر بن وہب تیار ہو گیا کہ جب اس کو یہ اندیہ ملا کہ جو ہے یہ صفوان بن امیہ جو ہے میرے خاندان کا خیال رکھے گا، تو اس نے فوراً تلوار جو ہے اس کو سان پہ چڑھا کر تیز کیا اور اس کو زہر آلود کیا۔ جب کسی فرد واحد کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے تلوار کو زہر آلود کر لیتے تھے تاکہ ایک بھی وار لگے تو وہ بندہ بچ نہ سکے۔ تو تلوار تیز کر کے زہر آلود کر کے میان میں اس کو باندھا اور نکل گیا مکہ کی طرف۔ تو جب وہ مکہ پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو ہے وہ ارادے کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے میان میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جری اور بہادر تھے، انہوں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ دشمن اسلام تو کیا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ اے عمر اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب وہ عمیر بن وہب جو کہ قتل کے ارادے سے آیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمیر تم کس لیے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے جی میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اپنا صحیح ارادہ بتا تو کس لیے آیا ہے؟ پھر وہ یہی کرتا ہے، 2-3 دفعہ پوچھنے پر وہ جھوٹ ہی بولتا ہے جی میں اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اگر بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہو تو یہ جو میان میں تلوار چھپائی ہوئی ہے زہر آلود یہ کس لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان تلواروں کا کیا بنا، جنگ بدر میں ان تلواروں کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ عمیر سچ بولو، کیا تم صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کر حتیم میں یہ سازش نہیں بنائی کہ میں محمد کو قتل کر کے آتا ہوں، اور تم نے زہر آلود تلوار جو اپنے میان میں چھپائی ہوئی ہے؟ تو وہ عمیر بن وہب جو ہے وہ تو اتنا بڑے راز کی بات تھی کہ مکہ کے کسی دوسرے باشندے کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، تو وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا محمد آپ کو اس باتوں کا کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ جس اللہ کا میں رسول ہوں، جس نے مجھے
نبوت سے سرفراز کیا، رسول بنا کر بھیجا، اس کے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تمہاری تمام کہانی جو ہے وہ بتا دیا۔ تو عمیر بن وہب کو اب یقین آ گیا کہ یہ تو وہ راز تھا جو صفوان بن امیہ اور عمیر کے علاوہ کوئی تیسرا جانتا ہی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جان گئے ہیں کتنے میل دور بیٹھے ہوئے تو یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وہیں پر ٹھہر گیا تاکہ اسلام کی جو ہے وہ جتنی بھی عبادات اور رسومات اور جو بھی معاملات ہیں وہ سیکھے تاکہ آگے جا کر تبلیغ کرے۔ تو جب یہ مکہ واپس پہنچتا ہے تو پھر صفوان بن امیہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا بڑا ہی برا دوست ہے۔ حتیٰ کہ صفوان بن امیہ پیچھے بہت خوش تھا اور آئے دن جو ہے وہ مدینے کے راستے کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کب یہ آئے گا اپنا کام پورا کر کے اور میرا بھی بدلہ جو ہے نا وہ چکایا جائے گا۔ تو وہ مکہ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ غم نہ کرو، ابھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا بڑی خوشی کی خبر آئے گی۔ تو خوشی کی خبر یہ آئی کہ جس کو بھیجا تھا قتل کے لیے وہ خود مسلمان ہو کر آ گیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے مکہ میں آ کر تبلیغ کی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے۔ ابو سفیان کا قافلہ جس کے اوپر جنگ بدر جو ہے نا وہ رونما ہوئی، وہ تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا اور بہت بڑا قافلہ تھا، اس نے بہت سارا منافع کمایا تھا۔ تو اب صفوان بن امیہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مل کر ابو سفیان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اصل زر تھا ہم سب لوگوں کا وہ تو واپس کر دیا، لیکن اس قافلے کا سارا منافع آپ کے پاس ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی رسوائی ہوئی ہے اہل عرب میں، تو اب اس منافع کو استعمال کر کے کل کا کل منافع اس کو استعمال کر کے ایک بہترین لشکر تیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ تو لہذا اسی منافع سے لشکر تیار کیا گیا اگلی جنگ کے لیے جو کہ جنگ احد ہونی ہے۔ لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور ساتھ ہی تمام اہل عرب سے انہوں نے مدد بھی مانگ لی کہ ہمیں اپنے سپاہ بھی بھیجیں اور ہمیں اپنا مال بھی بھیجیں۔ اور اہل عرب جن کا اب تعلق انہی کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ کیوں تھا؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور یہ سارے بت جو ہیں ایک ایک بت ہر قبیلے کا تھا، یعنی ہر قبیلہ جو تھا وہ جب اپنا بت وہاں پہ رکھتا تھا تو ان کو ایک تعلق ہوتا تھا مکے کے ساتھ کہ یہ مرکزی گھر ہے، تو وہاں پر بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان کے چونکہ خدا وہاں پر موجود تھے تو لہذا انہوں نے بھی پھر کھل کر جو ہے وہ اہل مکہ کی مدد کی، اپنے مال کے ساتھ بھی اپنے سپاہ کے ساتھ بھی، اور انہوں نے 3000 کا لشکر جو ہے وہ اس طرح تیار کر لیا۔ اب ان دا مین وائل مدینے میں کیا ہو رہا ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا دکھ تو اہل قریش کو تھا جو مکہ میں موجود تھے، کہ ان کے لوگ بھی مارے گئے تھے، ان کے لوگ قتل بھی ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بڑا دکھ تھا۔ ان میں 4 قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہودی تھے جو کہ پہلے دن سے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دوسرے منافقین کا ایک ٹولہ شامل ہو گیا نا، جو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً اسلام قبول کیا، آگے سارا مدینہ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو ہم بالکل ایک منارٹی بن جائیں گے، ایک اقلیت بن جائیں گے، کم تعداد میں رہ جائیں گے۔ لہذا منافقین نے اسلام تو قبول کر لیا ہوا تھا، منافق بن گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اندر بڑا دکھ تھا، وہ بھی بڑی سازشیں کر رہے تھے۔ اور تیسرا، مدینہ میں ابھی وہ لوگ موجود تھے مشرکین جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے تھے، لیکن ایک چوتھا گروہ بھی تھا جن کو نہ تو اسلام سے مطلب تھا، نہ بتوں سے کوئی مطلب تھا، نہ ان کو بدر میں مسلمانوں کی فتح سے کوئی خوشی ہوئی یا غمی ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور یہ تھے دراصل بدو،
جو کہ ڈفرنٹ قبیلوں کی شکل میں مدینہ کے اطراف میں مضافاتی علاقوں میں رہتے تھے، اور ان میں اکثریت جو تھی وہ ڈاکوؤں کی تھی۔ یہ جتنے بھی قافلے گزرتے تھے یا کوئی سنگل بندہ وہاں سے گزر رہا ہے تو یہ راہزنی کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کہ اگر مدینہ میں کوئی مرکزی حکومت قیام عمل میں آ گئی تو ڈیفینیٹلی ہمارا کلا کما کر دیا جائے گا، یعنی ہم پھر ڈاکے نہیں مار سکیں گے، ہم کو چوری نہیں کر سکیں گے، ہم لوگوں کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے مکہ میں، اہل قریش اور مدینہ میں، یہ 4 قسم کے گروہ، یہ سارے جو ہے وہ سازشوں پہ سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ ساری سازشیں مل کر جو ہے وہ جنگ احد کی طرف جو ہے نا، جیسے جنگ بدر ہوئی تھی اور ایک بہت بڑا مارکا اس کے بعد جو جنگ احد ہونی ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر مدینہ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں جنگ بدر کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد، تو ٹھیک 7 دن کے بعد وہاں پر ایک غزوہ ہوا ہے، ایک جنگ ہوئی ہے۔ وہ کیا تھی کہ جب آپ پہنچے تو پہنچتے ہی میں نے کہا ان لوگوں کو بڑا دکھ تھا، تو ان میں غزوہ بنی سلیم تھا۔ یہ بنی سلیم جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا اور یہودیوں کا قبیلہ تھا، تو یہ جو ہے یہ ان کے پاس کو 700 کے قریب جو ہے وہ سپاہ موجود تھی۔ تو یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں اپنی لشکر کشی کرتے ہیں اور ان کا کلا کما کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے بنی سلیم، اس کے لوگ جو ہیں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ شوال 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ رمضان 2 ہجری میں میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور اگلے مہینے شوال کا مہینہ تھا اور 2 ہجری تھی۔ تو بدر سے آنے کے ٹھیک 7 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے وہ صحابہ کرام کی سپاہ لے کر جو ہے نا ادھر پہنچتے ہیں، لیکن ان کو پہلے ہی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس چیز کا پتہ کیوں چل جاتا تھا ان کو؟ یہ اطلاع کیسے پہنچ جاتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان بن کر منافقین شامل تھے، تو اس طرح کی خبریں پہلے ہی پہنچا دیتے تھے، لہذا وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے اور اس وادی میں جو ہے اپنے 500 اونٹ چھوڑ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہی ہوتا تھا کہ یہ 3 دن تک وہاں پر قیام کرتے تھے، تو وہاں پر قیام کیا اور 500 اونٹ لے کر جو ہے وہ واپس آئے، اور وہ تقریباً جتنے لوگ گئے ہوئے تھے ہر ایک کو خمس نکالنے کے بعد 2 اونٹ جو ہے وہ حصے میں آئے مال غنیمت کے طور پر۔ اس کے فوراً بعد جو ہے غزوہ بنو قینقاع ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قبیلہ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، تو یہ بھی اسلام دشمنی میں باقی قبیلوں کی نسبت بہت آگے تھے، اور یہ رہنے والے بھی مدینے کے ارد گرد ان کے جو ہیں وہ قلعے تھے، لیکن ان کا جو کاروباری بازار تھا وہ مدینے کے اندر موجود تھا۔ یہ کاروباری حضرات تھے، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ سنار، لوہار اور برتن ساز تھے، لہذا اہل مدینہ انہی سے چیزیں خریدتے تھے، ان کے ساتھ تعلق تھا۔ جب اسلام آیا تو ان پہلے تو یہ کاروبار میں ٹھیک تھے، لیکن اب بددیانت ہو گئے۔ یعنی بددیانت کن کے ساتھ ہوئے کاروبار میں کہ جو اسلام قبول کرتا تھا ان کے ساتھ اگر ان کی شراکت داری ہوتی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے، لہذا اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہودیوں کے پیسے ان سے لینے والے ہوتے تھے تو ان کو تنگ کر مارتے تھے اور ان سے پیسے نکلواتے تھے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، اور اگر خود ان کے دینے ہوتے تھے تو کہتے تھے تم لوگ بے دین ہو گیا، تم لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اور کاروباری معاملات میں بھی ان کے ساتھ خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پھر اسی بازار میں چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور مسلمان خواتین جو وہاں پر خریداری کے لیے جاتی تھی، یا بعض خواتین جو ہے وہ اپنا مال و اسباب بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے بھی وہاں پر جاتی تھی، یہ ان عورتوں کو چھیڑتے تھے۔
تو یہ جو ہے نا یہ خبریں ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہی تھی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد واپس پہنچے تو آپ اس بازار میں گئے اور وہاں پر یہودیوں کو اکٹھا کیا اور خطاب کیا اور کہا کہ آپ کی ریشہ دوانیوں سے مسلمان بڑے تنگ ہیں، اور اب آپ دیکھ لو کہ جو حال میدان بدر میں کفار کا ہوا ہے وہی تم لوگوں کا ہونا ہے، اس لیے بعد آ جائیں اور ایک اچھے ہمسائے کے طور پر اپنی زندگی بسر کریں، اور وہ جو معاہدے ہم نے آپس میں کیے ہوئے ہیں ان کا احترام کریں. تو ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا اور تانے دیے اور چیلنج کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ اہل قریش کے ساتھ جنگ لڑ کر آئے ہو، ان کو تو جنگ کا تجربہ ہی کوئی نہیں تھا، اور آپ جو ہے نا وہ جنگ جیت کے آ گئے ہو. جب ہمارے ساتھ پالا پڑے گا تو تب پتہ چلے گا جنگ کس کو کہتے ہیں. یعنی کھلی دھمکیاں جو ہے نا وہ دے رہے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو پی لیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے غصے کو پی لیا، صرف اور صرف اس حوالے سے کہ مدینے میں امن و سکون رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ رک نہیں رہا تھا. پھر ایک خاص واقعہ رونما ہوا کہ اہل عرب کی ایک خاتون جو ہے وہ کچھ مال و اسباب لے کر آئی، برقع پوش خاتون تھی، نقاب اس نے کیا ہوا تھا. تو اس نے اپنا مال و اسباب بیچنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک سنار کی دکان پر بیٹھ گئی کسی کام کے سلسلے میں. تو وہاں پر اس خاتون کو تنگ کیا گیا اور اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس نے مزاحمت کی، تو جب وہ بیٹھ گئی تو اس کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے نقاب کا جو پلو تھا اس کو پیچھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. تو جب وہ اٹھی تو اس کا نقاب کھل گیا، تو اس نے دہائی دینی شروع کر دی، چیخو پکار شروع کر دی. اس کی مدد کے لیے ایک انصاری صحابی آئے. تو واقعے کا جب پتہ چلا تو اس نے سنار کو جو ہے نا وہ مارنا شروع کیا اور سنار ان کے ہاتھوں سے مارا گیا. جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس انصاری صحابی کو جو کہ مدینہ کا ہی رہنے والا ہے اس کو جو ہے وہ جان سے مار دیا. اب یہ خبریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں تو اب آپ کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ ان کے قلعے کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں. تو یہ فوراً جو ہے نا اپنے 700 سپاہ کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جو حلیف تھے جن میں مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اہل قریش میں بھی تھے، ان کو خبر پہنچائی کہ ہمارا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تو ہماری مدد کے لیے پہنچے. لیکن مدد کے لیے ان کا کوئی بھی نہیں پہنچا دشمنوں مسلمانوں کے خوف سے. اور یہ محاصرہ جو ہے صحابہ کرام نے 15 دن تک برقرار رکھا. پھر جب کسی کو شکست دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے مسلمانوں کا. تو 15ویں دن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا کہ 15 دن محاصرہ رہا ہے، ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے جو ہے وہ قلعہ کھول دیا اس شرط پر کہ جو بھی فیصلہ ہمارے بیوی بچوں کے متعلق، ہمارے مال کے متعلق، ہمارے قلعے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہمیں وہ قبول ہے. تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو کہ نیا مسلمان ہوا تھا اور رئیس المنافقین تھا، اس نے صحیح والا منافقانہ کردار اس وقت ادا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا تھا، مسلمانوں کا قتل عام بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اور جنگوں میں بھی ان کی مدد کی ہوئی تھی. اور اب چونکہ انہوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑی مسلمانوں کے ساتھ، اب ہار گئے ہیں تو ان کو سزا ملنی تھی. لیکن جو ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ نہیں یہ ہمارے حلیف رہے ہیں خزرج کے، تو آپ ان کو جو ہے نا وہ معاف کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا، دوسری طرف کر لیا، تو یہ دوسری طرف آ گیا اور پھر وہی مطالبہ کیا. یعنی اس کی جرت اس طرح کی تھی، ظاہر ہے مسلمان تو تھا نہیں تھا، منافق تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدیس کا کیا پتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی، دوسری طرف منہ کیا. تو یہ اتنا بے غیرت تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان نہیں چھوڑتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا گریبان چھوڑ دو. کہنے لگا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ انہیں معاف نہیں کریں گے. تو آپ نے
نہ چاہتے ہوئے بھی پھر فیصلہ یہ صادر کیا کہ ان کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ اب مدینے میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ تو اس طرح اس نے جان بچا لی ان یہودیوں کی، بنو قینقاع کی، تو وہ سارے کے سارے وہاں سے نکلے اور شام کے قریب جو ہے نا کسی سرحد پر جا کر انہوں نے قیام کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی میجارٹی وہاں پر ہی جا کے مر گئی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی کا جو منافقانہ کردار تھا فرسٹ ٹائم کھل کر سامنے آیا۔ ویسے یہ کیا کیا کرتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھنے بھی پہنچ جاتا تھا، تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ میں منافق ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے لگتے تو کھڑا ہو جاتا تھا، اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے، غور سے سنیں ان کو۔ یعنی منافقانہ طریقے سے اس طرح کے معاملات وہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ غزوہ بھی ہو گیا۔ اب مکہ میں جو لشکر تیار ہو رہا تھا اس سے پہلے ابو سفیان کا چونکہ اپنا بیٹا جو ہے وہ گرفتار تھا یہاں پر، اور اس نے مکہ میں اعلان کیا ہوا تھا کہ کسی نے ماتم نہیں کرنا اور کسی نے تاوان یا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدی بھی نہیں چھڑانے۔ بہرحال ماتم تو کسی نے نہ کیا، اتنی بات تو مان لی گئی، لیکن قیدی سب نے اپنے فدیہ دے کے چھڑوا لیے۔ اب اس نے اپنا بیٹا نہیں چھڑوایا ہوا تھا کہ میں سردار ہوں، جو میں نے اعلان کیا ہوا اس کے مطابق چلوں گا۔ تو مدینہ سے ایک مسلمان صحابی عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ میں آئے تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اس کو میں تبھی چھوڑوں گا جب میرا بیٹا چھوڑو گے۔ تو لہذا مسلمانوں نے اس کا بیٹا چھوڑا ہے اور اس طرح اس نے صحابی کو چھوڑا۔ یہ کام بھی اس نے کیا ابو سفیان نے۔ پھر ابو سفیان نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ جو ہم نے اتنی بڑی شکست کھائی ہوئی ہے، یہ 100 سوار لے کر مدینہ کے اطراف میں گیا، تقریباً 8 میل دور، اور وہاں پر یہ 1-2 یہودیوں کو بھی ملا جو کہ ان کے طرفدار تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے اس کو اطلاعات باہم پہنچائی کہ کس جگہ پر کون کون لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے 8 میل دور انصاریوں کے جو وہاں پر قبیلہ آباد تھا، اس نے وہاں پر ایک انصاری کا قتل کیا، اس کے ایک دوست کا قتل کیا، چند گھروں کو آگ لگائی، چند درختوں کو کاٹ دیا جو کھجور کے درخت تھے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صحابہ کرام کو لے کر اس کے پیچھے گئے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے یہی سمجھا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن اتنی تیزی سے بھاگا کہ اپنا مال و اسباب بھی وہاں سے نہ اٹھا سکا۔ تو یہ زیادہ راہ کے طور پر جو ہے نا وہ ستو لے کر آیا ہوا تھا، تو ستو کی بوریاں جو ہیں وہ ادھر ہی رہ گئی جو پھر بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ تو ستو کو جو ہے نا وہ عربی میں کہتے ہیں سویق، اس لیے یہ غزوہ سویق کہلایا، یعنی اس غزوے میں ستو جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو یہ ریشہ دوانیاں ہو رہی تھی اور یہ سارے واقعات کس طرف بڑھے ہیں؟ بہت بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ، جنگ احد کی طرف۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جنگ احد اور اس کے قرب و جوار کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ستو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی سویق، جواب درست ہے جی۔ اچھا آپ لوگوں کو ستو کا بھی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گرمیوں کا توڑ ہوتا ہے، اب تو ہے نہیں، اب تو آپ لوگ وہ کیا کہتے ہیں کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، کوک، اور یہ وہ گرمی کے توڑ کے لیے وہ اور گرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ستو جو ہے نا یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ گرمی کا توڑ ہے، صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اب تو گھروں میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ ستو جو ہے وہ گڑ والے پانی میں ملا کر جو ہے نا ایک کولڈ ڈرنک بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پیتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ مسلمانوں نے بنو قینقاع کے قلعے کو کتنے دن کے لیے محاصرے میں رکھا؟ 15 دن کے۔ 15 دن کے لیے، زبردست سے۔ ابو لہب کی لاش بے یار و مددگار کتنے دن کے لیے پڑی رہی؟ 3 دن کے۔ 3 دن کے لیے، بالکل جواب درست ہے جی۔
ابو لہب کی لان تان کے لیے ایک سورت اتری تھی مکہ میں ہی، اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب، جواب درست ہے جی۔ امیہ بن خلف کے بعد اس قبیلے کا سردار کون بنا؟ صفوان بن امیہ۔ ہاں، صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ نے اپنے کس دوست کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی؟ عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب۔ غزوہ بنی سلیم جو ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے کتنے دن بعد ہوا؟ 7 دن بعد۔ 7 دن کے بعد۔ زبردست۔ اس غزوہ میں یعنی غزوہ بنی سلیم جو کہ قدر کے مقام پر ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کے ہاتھ کتنے اونٹ آئے؟ 500۔ 500 اونٹ آئے، بالکل جواب درست تھا۔ اچھا چلیں اب یہ ایک ذرا تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں، جب 500 اونٹ حصے میں آئے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار طے کیا تھا کہ اس کا کتنواں حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ کہلاتا ہے خمس، 5واں حصہ۔ تو اگر اس کا 5واں حصہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کتنے اونٹ آئے؟ 100 اونٹ۔ ویری گڈ، دیں بھائی اس کو۔ تو جب ہر صحابی کے حصے میں 2 اونٹ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس غزوہ میں کتنے صحابہ نے شرکت کی؟ یہ جواب دیں۔ ہاں جی 200۔ ویری گڈ، 200۔ اور بقیہ 100 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ اچھا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اونٹ آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مالدار ہو جاتے۔ تو ہماری تو تاریخ میں لکھا ہے، آپ کی سیرت میں ہے، آپ تو کئی دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوکے رہتے تھے، تو یہ اتنے اونٹ، اتنا مال و اسباب کہاں پہ چلا جاتا تھا؟ بتائیے گا ذرا۔ غریب اور محتاج لوگوں کے پاس۔ ہاں، غریب اور نادار لوگوں کے اوپر لگا دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا کہ یہ ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر میں یہ چیزیں نہیں رکھتے تھے، بس آتے ہی جو نا وصیت کر دیتے کہ فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ بہت دگرگو تھی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا نا کہ مسلمان زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں، سارے اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، آپ اپنی کلاسز میں چلیے۔